أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في القرآن المجيد وكأي من دابة لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم وهو السمیع العلیم۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ بندے کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کا مالک خالق رازق اللہ رب العزت ہے تو دنیا میں اس کے بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسلامی جو معاشیات ہے، اسلامی جو معیشت ہے، اس کی بنیاد 3 عناصر پر ہے، 3 چیزوں پر ہے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت کی توحید، محمد علیہ السلام کی رسالت، اور مسلمان کا عقیدہ آخرت۔ یعنی اگر ان چیزوں پر بندہ ایمان رکھتا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے وہ اللہ رب العزت نے دیا، اور وہ پھر اس کا حق پہچانتا ہے، حق جانتا ہے، اور وہ ہوس کہ جو بندے کو بھٹکانے کا باعث بنتی ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ اور اگلی بات، اصول اور ضابطے پھر اس کے اپنے مقرر کردہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اصولوں کے لیے، ضابطوں کے لیے، رولز کے لیے، ریگولیشنز کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کے مختلف شعبہ جات کی مانند یہاں بھی مکمل رہنمائی اللہ کے بندوں کو فراہم کی ہے۔ اور آخری بات کہ بندے کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخر کار اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی، اور وہاں پر ایک ایک چھوٹا چھوٹا جو عمل ہے اس کا حساب دیا جائے گا، تو یہ جو اللہ کے سامنے بندے کی یہ سمجھ لیں کہ جو حاضری ہے، اگر یہ یقینی طور پر بندے کے دل میں اس کے حوالے سے اس کے پاس یقین موجود ہو تو پھر وہ دنیا میں سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، زیادتیوں سے بچتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے بچتا ہے، بددیانتی اور خیانت سے بچتا ہے۔ ہر وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رب عالی شان دیکھتا ہے
اور اگر اللہ رب العزت کے سامنے یہ چیز جو ہے وہ میں جب جاؤں گا تو میرے سامنے آ جائے گی۔ یعنی یہ تین چیزیں اگر ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں وہ جو خوبی جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خوبی معاشرے میں آپ کو ہر جگہ پر دکھائی دینے لگے گی۔ میں نے سورۃ العنکبوت سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم ایسے جانور نہیں دیکھتے ہوگے کہ جو اپنا رزق اٹھائے اٹھائے پھرتے ہوں۔ تمہیں اس طرح کے جاندار، یہ جو آپ آس پاس ہر طرح کے جاندار آپ کو دکھائی دیتے ہیں، تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اپنا رزق اٹھائے پھر رہے ہیں اور جب بھوک لگی ہے اس میں سے انہوں نے کوئی چیز کھا لینی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یرزقها وإیاکم، کہ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ یعنی اصل رازق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات اللہ رب العزت نے کی۔ آپ قرآن پاک پڑھیں گے 50 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت نے ایک بات ہمیں جتلائی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ رزقکم رزقہم۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں رزق دیتا ہوں۔ کون؟ اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور ان کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یعنی جس کے پاس بھی رزق میسر آ رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے۔ یقین کریں یہ ایک تاثر جو ہے وہ بندے کا دنیا میں چلنے کا طریقہ کار بدل دیتا ہے۔ یہ جو فرعونیت بندے میں آتی ہے، یہ جو ظالم بندہ بن جاتا ہے، یہ جو جابر بندہ بن جاتا ہے، یہ جو بندہ لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم مسلط کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو رازق سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ سمجھنا شروع کر دیا جائے تو وہ ایک سپیریئرٹی جو ہوتی ہے بندے کی وہ ذہن میں بالکل رچ بس جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس رب تو میں ہی ہوں ان کا۔ اور جب اس درجے پر پہنچتا ہے بندہ تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے بڑا رب ہوں، حالانکہ اس کی کیا اوقات ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے، یہ بار بار ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلامی نظام معیشت یا اسلامی نظام معاشیات اس کی بنیاد کس چیز پر ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس کی کیا صورتحال ہے۔ اور پھر بعض صفات اللہ رب العزت کی، یعنی وہ صفات ان کی طرف بندہ جب تک نہیں دیکھتا، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور یقینی طور پر اللہ ہمارا رب ہے۔ اب یہ رب کیا صفت ہے بھلا؟ رب کا معنی کیا ہے بھلا؟ رب کا معنی ہے ہمارے تمام تر معاملات کو چلانے والا، ہمیں پالنے والا، ہماری نگہداشت کرنے والا، ہماری پرورش کرنے والا، سب کچھ کرنے والا کون ہے بھلا؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت یعنی کائنات میں کتنی آپ دیکھیں گے زیر زمین مختلف قسم کی مخلوقات دکھائی دیں گی، زیر سمندر مخلوقات دکھائی دیں گی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر مخلوقات دکھائی دیں گی، آپ کو برف کے جو بڑے بڑے میں یہ کہتا ہوں گلیشیئرز ہیں ان میں بھی مخلوقات دکھائی دیں گی۔ اللہ اکبر، ان سب کو روزی رزق فراہم کرنے والا کون ہے؟ یقینی طور پر اللہ ہے، یقینی طور پر اللہ ہے۔ وہ تمام تر معاملات کا خیال کرتا ہے، وہ انسانوں کا خیال کرتا ہے اور مخلوقات کا خیال کرتا ہے۔ اب جب اللہ رب ہے تو رب کے بندوں کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ہمارے کچھ بھائی جمع ہوئے کسی جگہ، کوئی 15-20 بھائی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے، سب کو صاحب حیثیت بنایا، ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا، میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ تو ایک آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری مجالس میں ہاں جی ایک روایتی طور پر ایک بحث ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حالات اچھے نہیں ہیں، تنگی بہت زیادہ ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، ہاں جی مسائل کا سامنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب 1-1.5 گھنٹے کی مجلس میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی۔ میں سنتا چلا گیا۔ یاد رکھیں اللہ کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مومن جو ہے، مسلمان، ایمان کے بعد اگر اس کے پاس کوئی دوسری 2 چیزیں جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑھ کر اس کو میسر آ سکتی ہیں،
نعمت کے طور پر، تو ایک صبر ہے، دوسرا شکر ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک صبر ہے اور دوسرا شکر ہے۔ ہمارے پاس تو ہر چیز میسر ہوتی ہے، ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ہر روز اپنے گھر میں جا کر رہتے ہیں، اکثر لوگوں کے پاس چھوٹی بڑی سواریاں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری مجالس میں اکثر کس چیز پر بات ہو رہی ہوتی ہے؟ خیر، میں نے بھائیوں کو کہا کہ تھوڑا سا رک کر آج ہم جو ہے ایک پریکٹیکل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا پریکٹیکل کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں باری باری آپ تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال کیا ہے بھلا؟ میں نے کہا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کیا ہے؟ اپنے ذاتی حالات پر بات کرنی ہے، آپ نے اپنے لائف اسٹائل پر بات کرنی ہے، آپ نے اپنے لیونگ جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے اس پر بات کرنی ہے، کس طرح رہ رہے ہیں، کس طرح کھا پی رہے ہیں، کس طرح پہن اوڑھ رہے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو برت رہے ہیں۔ گھر بڑے سے چھوٹا ہو گیا ہے، گاڑی بڑے سے چھوٹی ہو گئی ہے، شادی بیاہ دیگر معاملات، آپ کی تقریبات، ان کا معیار جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، آپ نے کھانا پینا کم کر دیا ہے، آپ نے پہننا اوڑھنا کم کر دیا ہے، وہ سیر و سیاحت کے جو آپ کا معمول ہوتی تھی اس میں فرق آ چکا ہے۔ ایسا کوئی اگر مسئلہ ہو آپ نے بیان کرنا، آپ نے دنیا کی بات نہیں کرنی، آپ نے کسی اور کا ذکر نہیں کرنا، آپ صرف اپنی بات کریں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ایسے کر کے 1 2 3 4 5 7 10 15 وہ جتنے لوگ تھے باری باری انہوں نے بات کرنا شروع کی۔ میں نے کہا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے متعلق بات نہ کرے، تو ہر بندے نے ایک ہی بات کی، نہیں میرے ساتھ مسئلہ کوئی نہیں ہے، میرا گزارا بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، میرے معاملات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا، اللہ نے میرے لیے تو سہولت پیدا کی ہے، اللہ نے مجھے اضافی دیا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اب یہ جب 15 لوگوں کا وہ ایک سرکل پورا ہو گیا، اب میں نے کہا ایک سوال ایک فرد سے کروں گا صرف۔ یاد رکھ لیجئے مسئلہ کہاں پر ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور وہاں پر عدل موجود نہ ہو، مسلمانوں کا معاشرہ ہو وہاں پر احسان والا رویہ اختیار نہ کیا جائے، تو معاملات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے، معاملات کبھی بھی درست نہیں ہوتے۔ یہاں پر انفرادیت نہیں ہوگی، یہاں پر خود غرضی نہیں ہوگی، یہاں پر صرف اپنی ذات کے متعلق نہیں سوچا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ایک وہ جو قبیلہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا اشری، ایک بڑے مشہور صحابی ہیں ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قبیلہ، ان کا خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے متعلق فرمائیں کہ یہ اشری مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور ان کا طریقہ کار جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاندان کے متعلق، کسی قبیلے کے متعلق، کسی گروہ کے متعلق یہ کہتے ہوں کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں اور ان کا طریقہ کار مجھے بہت زیادہ کیا ہے، پسند ہے۔ کیا کرتے تھے بھلا؟ میں اکثر آپ کے سامنے یہ کرونا اور دیگر آنے والی آفات، ان پر میں بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو ہمارے یہاں پر طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ ذخیرہ اندوزیاں شروع ہو جاتی ہیں، مال چھپانے شروع کر دیے جاتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دی جاتی ہیں، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی سپلائی چین جو ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچانک ان کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ جو متمول لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ تو کسی نہ کسی طرح سے ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو پہلے سے تنگ دستی کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ سب بھی کر رہے ہیں، حاجی صاحب ہیں، یہ سب بھی کر رہے ہیں، نمازی صاحب ہیں، یہ سب بھی کر رہے ہیں، بڑے دیندار ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی قسم، کسی عقل مند نے کہا تھا، بہت اچھا ایک زبردست جملہ ہے، کسی نے کہا کہ عبادت کے ساتھ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، عمرے کر کے تم زاہد تو ہو سکتے ہو، نیک کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ نیک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور میرے ارد گرد موجود معاشرہ، میری گلی محلوں میں موجود لوگ
ہاں جی میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب، میرا پاس پڑوس، اگر اس کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، میری بات یاد رکھ لیجئے گا، اگر اس کے لیے خیر خواہی نہیں ہے دیگر انسانوں کے لیے، میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا ہوگا آپ کو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کس طرح سے پھیلا ہے تو تاجران دکھائی دیں گے آپ کو کہ جو مسلمان تاجر اٹھے ہوں گے افریقہ چلے گئے ہوں گے، ہندوستان آ گئے ہوں گے۔ میں نے پڑھا ہندوستان سے انڈونیشیا ایک بندہ اٹھ کر گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور کاروبار کس طرح کا تھا؟ وہی جو اللہ نے بتایا۔ کاروبار کس طرح کا تھا؟ وہی جو رسول نے بتایا۔ ہاں جی طریقہ کار امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، سچ کے ساتھ، جھوٹ سے بچ کے، لوگوں سے دھوکہ دہی سے بچ کر، اپنے کردار کی دعوت کے ساتھ اللہ اکبر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ جو تبلیغ مسجدوں میں ہوتی ہے، بازاروں میں دکھائی نہیں دیتی، اسی وجہ سے اللہ کی قسم اسلام کو سب سے بڑھ کر مسائل ہیں۔ یعنی سجدے لمبے لمبے کر کے ہاں جی زاہد ہو سکتا ہے بندہ، عابد ہو سکتا ہے بندہ، نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک ہونے کے لیے اس کو لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے یا اشعریوں کے لیے کہا کہ اشعری مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ جنگ میں جاتے تھے یہ لوگ، جہاد کے لیے جاتے تھے یہ لوگ، تو پیچھے جو ان کے اہل خانہ ہوتے تھے حالات کی سختی کا شکار ہو جاتے تھے، تنگی کا شکار ہو جاتے تھے۔ اب یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ جس کے بعد جو کچھ بھی میسر ہے وہ سب کچھ نکال کر لے آیا کرتے تھے، سب کچھ جمع کر لیا جاتا تھا، اور جمع کرنے کے بعد برابر برابر سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ گزر بسر ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم یہ ہے مسلم معاشرے کی اصل شکل جو آج ہمارے پاس دکھائی نہیں دیتی، ہمارے پاس دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں جی عدل انصاف نہ آپ کو حکمرانوں کی سطح پر دکھائی دے گا، نہ آپ کو حکمرانوں کی سطح پر دکھائی دے گا۔ یعنی عدل کا وہ معیار نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے لیے انصاف انتہائی آسانی کے ساتھ میسر ہے، چھٹی والے دن بھی ان کو مل جاتا ہے، اور اگر عام آدمی دیکھیں گے، غریب آدمی دیکھیں گے، اللہ کی قسم پچھلے دنوں خبر سنی کہ جی سپریم کورٹ نے ایک کیس کو سننے کا فیصلہ کیا، اور پیشکار جو ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ فلاں صاحب حاضر ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، 2 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ نظام عدل کی اگر یہ کیفیت ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں کبھی بھی خوبی پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں جی اپنے قریبی جو ہیں ان کو ان کے ساتھ تمام تر معاملات بہتر کیے جائیں، اور اللہ کی قسم جو دور دراز کے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جن کی پہنچ نہیں ہے آپ تک، تو ان کے ساتھ رویہ کسی اور طرح کا رکھا جائے۔ اور اگلی بات جو انتہائی اہم ہے، میری بات یاد رکھیے گا، یہ اصول اور ضابطے جو میں بیان کر رہا ہوں، بتائیے کہ یہ جو ہے صرف حکمرانوں کے لیے ہے یا عام آدمی؟ میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جاننے والا، میرا رشتہ دار، ہاں جی میرا جس کے ساتھ کسی بھی قسم کا مفاد وابستہ ہو، اس کے ساتھ میرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور کسی اور کے ساتھ کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چلن آپ کو صرف حکمرانوں میں دکھائی نہیں دے گا، بلکہ جتنے بھی لوگ اس معاشرے میں بسنے والے ہیں وہ سب اس طریقہ کار سے منسلک دکھائی دے گا۔ اور پھر احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا 15 بھائیوں سے میں نے بات کی، سب نے کہا کہ جی ہم تو بہت ٹھیک ہیں، ہماری زندگی تو بڑے اچھے طریقے سے ہاں جی گزر رہی ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ ایک صاحب فیکٹری اونر تھے، آئل کی فیکٹری ان کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار ایک بات آپ بتائیے، ہاں جی کہ جب آئل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ابھی ہو رہا ہے نا یہ کام مسلسل کہ انٹرنیشنل جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اس میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو بڑھ جاتی ہے، فرض کرے 2 روپے بڑھے، آپ کتنے بڑھاتے ہیں؟ آپ 2 ہی بڑھاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ 2 ہی بڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں 2 نہیں بڑھاتا، میں 4 بڑھاتا ہوں۔ کتنے بڑھاتے ہیں؟ 4 بڑھاتے ہیں، یعنی اپنے منافع میں کچھ مزید اضافہ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو نقصان میں نہیں رہتے، آپ تو نقصان میں نہیں رہتے، مسئلہ کدھر ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا۔ مسئلہ کدھر ہے؟ اللہ رب العالمین نے
اور اس حیثیت پہ اللہ کی قسم ان لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اڑاتا ہے، گھر دیتا ہے، کھیت کھلیان دیتا ہے، کاروبار جائیداد دیتا ہے جو اللہ کے باقی، جو بغاوت برپا کرتے، جو شرک جیسی جو سب سے بڑی لعنت ہے اس میں مبتلا ہوتے، جو گناہ عظیم شرک جیسا جو اللہ کو کسی طور بھی قبول نہیں ہے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، بتائیے اللہ ان کو بھی مہلت دے کر ساری چیزیں دے رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ میرے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں میرا ان کے ساتھ کیا رویہ؟ میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ منافع آپ کا تو بڑھ گیا، آپ کی فیکٹری کے جو ملازمین ہیں کسی کا احساس کیا کہ 2000 بڑھا دیے جائیں، 4000 بڑھا دیے جائیں، 5000 بڑھا دیے جائیں؟ آپ کے اوپر یہ جو روز افزوں بڑھتی ہوئی یہ جو حالات کی شدت ہے اس کا اثر شاید اس طرح کا نہیں ہوتا، آپ خود فرما رہے ہیں کہ ایسی کیفیت نہیں ہے، لیکن ان پر ہوتا ہے۔ وہ جو تنخواہ دار ہیں وہ جو ماہانہ ان کی ایک ہی طرح کی آمدن ہے ان کے اوپر ان ساری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کی آمدن بڑھ گئی، اب جو آمدن بڑھنے کا سبب ہے، آمدن بڑھنے کا سبب کون ہے بلا؟ میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو میری اس آمدن کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ یہ تو بات بار بار ذہن میں آتی ہے، 50 ملازمین ہیں، ان ملازمین کے لیے میں نے روزگار فراہم کیا ہوا ہے، ان کو میں کھلا رہا ہوتا ہوں، وہ میرے ذریعے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ 50 ملازمین نہ ہو آپ کس طرح سے چل لیں گے؟ آپ کی دکان، آپ کی فیکٹری، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کے امپلائیز کے بغیر کتنا چل سکتا ہے یہ آپ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ اب یہ جو حاصل ہونے والا فائدہ ہے اس میں ان کا جو حق اور ان کا حصہ جو موجود ہے اس کو کتنا ان کی جانب منتقل کرتے ہیں آپ کو دکھائی دے گا۔ اللہ کی قسم ایسے کرنے والے خال خالی میسر آئیں گے، لیکن جب بھی جہاں بیٹھیں گے ظلم کی بات کریں گے، جبر کی بات کریں گے، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اللہ کی قسم کچھ بھی ہوا ہو یہ بتاؤ اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں؟ جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ کام آپ نے کیا ہے یا نہیں؟ یاد رکھے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اللہ رب العزت کریم ہے، یہ اللہ کی صفاتیں ساری کی ساری۔ اللہ کے بندے کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے بندے کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہم تو مال پر لڑ رہے ہوتے، جھگڑ رہے ہوتے، مسائل پیدا کر رہے ہوتے، معاملات پیدا کر رہے ہوتے۔ میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم 100 روپے پر کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں، کسی ہوٹل میں جا کر بیٹھے ہیں، ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھے ہیں، 20-25 ہزار روپے کا بل آیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ادا کریں گے۔ 1000 روپے وہ جو بہرا ہے اس کو جو ہے کیا دیں گے؟ ٹپ بھی دیں گے، لیکن یہ 1000 اگر اپنے کسی زیر دست کی طرف منتقل کرنے ہوں اس کو کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ اللہ نے مجھے اسباب دیے ہوں، اللہ نے مجھے وسائل دیے ہوں، اور وہ اسباب اور وسائل ان کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا ہو، میرے ملازمین کو، میرے پاس کام کرنے والے لوگوں کو، اور اگر ان کے گھروں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اور میں اس کو حل کر سکتا ہوں اور نہ کرتا ہوں، کیا خیال ہے کہ معاشرے میں جو میری ذمہ داری ہے اس کو میں ادا کرتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ میری بات یاد رکھ لیجئے گا، کبھی بھی نہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بڑا شوق ہوتا ہے ہمیں کہ BBA ہمارا بچہ کر لے، MBA ہمارا بچہ کر لے، ہمارا بچہ CA کر لے، ہمارا بچہ کوئی کامرس کی ڈگری لے لے۔ کیا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے؟ کیا سکھایا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ جمع تقسیم ضرب اور سود کا لینا دینا اور دیگر سارے معاملات، یہ دنیاوی طریقہ کار معاملات مسائل، وہ کہیں انسانیت پڑھائی جاتی ہے؟ کہیں پر اخلاقیات پڑھائی جاتی ہے؟ کہیں پر اللہ کا ڈر اور خوف بندے کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے کہ جس سے انسان بنتا ہے؟ یہاں تو جانوروں والا طریقہ ہے نا کہ ایک ہڈی پھینکی گئی، کتے دوڑ پڑے اور آپس میں لڑ پڑے،
آپ دیکھ لیں مارکیٹ کا جو آپ کو طریقہ کار ہے کیا دکھائی دے رہا ہوتا ہے؟ ہر بندہ دوسرے کو روندنے رگیدنے اور گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم جس کو یقین ہو کہ مجھے رزق اللہ نے دینا ہے اور وہ دینا ہے جو میرے حصے کا مقررہ ہے، کوشش کرنے کا حکم میرے رب نے دیا ہے، میں کوشش کروں گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کروں گا اور مجھے وہی میسر آئے گا جو میرا رب دے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج آپ کو جو ہمارے بیچ معاملات ہونے چاہیے، جو معاملات ہونے چاہیے آجر اور اجیر کے درمیان، حاکم اور رعایا کے درمیان، صارف اور صنعتکار کے درمیان، حاجی کسان اور زمیندار کے درمیان، یہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں، ہاں جی نہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر یہ ساری چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں۔ اور جب یہ احسان اور عدل والا رویہ اختیار نہ کیا جائے تو یاد رکھے پھر معاشروں سے برکتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے کہ اگر یہ بستی والے دو کام کریں، ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو ہم ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہتا ہے لیکن یہ جھٹلا دیا انہوں نے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ یہ جو حالات کی سختیاں آ رہی ہوتی ہیں، ہم مختلف اطراف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم بندہ مومن اس کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایسے تو نہیں سنائی جاتی نا ہمیں باتیں کہ اللہ کے نبی سنائیں، اللہ کے نبی سنائیں کہ ایک بندہ جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس نے دیکھا ایک بادل ہے، اور بادل جو ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے بادل کو کہ بھائی تم جاؤ اور جا کر فلاں بندے کی جو کھیتی ہے اس کو سیراب کرو۔ بندہ حیران ہوا کہ یار اتنا کوئی اسپیشل آدمی کون ہو سکتا ہے کہ آسمانوں سے اس کے لیے حکم آئے؟ ہاں جی، اس نے دیکھا بادل ایک طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جانا شروع ہو گیا۔ جا کر دیکھا کہ ایک بڑا جو ہے وہ ٹیلا ہے، اس پر جا کر اس بادل نے برسنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ایک جس طرح سے نالی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ایک سمت میں وہ پانی جو ہے جانا شروع ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا، آگے جا کے دیکھتا ہے کہ ایک صاحب ہے، کدال اٹھا رکھی ہے، پھاوڑا اٹھا رکھا ہے، اس کے ذریعے سے رخ بدل کر اپنی کھیتی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ اب وہ فلاں وہی نام تھا کہ جو آسمانوں سے حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے یار تم تو بڑے اسپیشل ہو، تم تو بڑے اسپیشل ہو۔ یاد رکھیں جب تک یہ سمجھتے رہیں گے نا کہ 100% کاروباروں کو ہم چلاتے ہیں، اس وقت تک معاملات سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو دنیا میں 1000 اس طرح کی مثالیں دے سکتا ہوں، 1000۔ یہ مختلف قسم کے فوڈ پوائنٹ ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں۔ میں لاہور ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ مچھلی کی دکانیں دو آمنے سامنے، بالکل ایسے آمنے سامنے، ٹھیک ہے۔ ایک دکان پر لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، قطار لگا کر لوگ وہاں سے مچھلی لے رہے تھے، اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ سامنے والا بندہ اسی سجاوٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، انہی مچھلیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، انتظام و انصرام کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک بھی بندہ وہاں پر نہیں تھا۔ یہ تقسیم کہاں سے آتی ہے؟ تقسیم کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے تو بڑی اچھی پلاننگ کی ہوتی ہے، بڑا زبردست معاملہ کیا ہوتا ہے، اپنی دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں، یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں آج بہت کچھ میسر آئے گا، اور کچھ میسر نہیں آتا۔ اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا کر بیٹھتے ہیں، آج ہی بڑے برے سے موڈ میں ہوتے ہیں، لیکن گھنٹہ دو میں وہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ نے توقع نہیں کی ہوتی۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ رزق کی تقسیم اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پوچھا یار تم تو بڑے اسپیشل آدمی ہو، تم بڑے اسپیشل آدمی کیا کرتے ہو تم کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم بادلوں کو جاری کیا جائے کہ تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرے؟ کہنے کا اور تو کچھ نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا، ایک کام کرتا ہوں، اور وہ کام کیا ہے؟ اور وہ کام کیا ہے کہ جو کچھ مجھے اس کھیتی سے میسر آتا ہے اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، جو یہ سمجھتا ہوگا 100% کہ یہ مال کس کا ہے، اللہ رب العزت کا اس نے احسان کر کے مجھے دیا ہے۔
مجھے دیا ہے. کہتا ہے 3 حصے کرتا ہوں. اور 3 حصوں میں کیا کرتا ہوں بلا؟ ایک حصے کو دوبارہ کھیتی کی طرف لے جاتا ہوں, یعنی دوسری فصل کے لیے استعمال کرتا ہوں, اور دوسری کو اپنے اہل خانہ کے لیے استعمال کرتا ہوں, اور تیسرا اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. اللہ کی قسم قرآن کو کس سے کہانیاں سمجھ رہے ہوتے ہم؟ وہ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے نا. ہاں جی, واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ایک بندے کا باغ تھا, باغ سے پھل اترتے تھے, اور پھل جب اترتے تھے تو اسی دن جو ہے وہ اللہ رب العزت کا حصہ نکالتا تھا وافر. اولاد دیکھتی تھی اولاد. اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وقت پر, یعنی جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو کر سکتے وہ کر جائیں. جو نیکی کرنے کا موقع آپ کو میسر ہے وہ کر لیں. کل ممکن ہے آپ کو موقع نہ ملے. اور جب یہ جن کو پال پوس کر آپ بڑا کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار آئے گا تو بہت ممکن ہے آپ کو کچھ بھی نہ کرنے دیا جائے. اللہ اکبر. اولاد دیکھتی تھی, یار ابا جان پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں, ابا جان کیا کرتے رہتے ہیں. کہنے لگے ہمیں اگر ملا موقع تو ہم تو یہ نہیں ہونے دیں گے. والد صاحب فوت ہو گئے, اور جب فوت ہوئے تو پھر کیا تھا, فصل اترنے کا ٹائم آیا ہوا تھا. ہاں جی, اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے بچایا جائے. یہ جس دن فصل اتارنی ہوتی ہے اس دن تو غریب غربا کی اس طرح سے قطاریں لگی ہوتی ہیں, وہ آئے ہوتے ہیں اور ان کو دینا پڑتا ہے. تو اگر وہ آ گئے تو پھر تو مسئلہ بنے گا. تو اسی لیے ان کی آمد سے جو ہے پہلے یہ کام جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے. تو رات کو چلے گئے اپنے باغ میں. رات کے وقت گئے کہ آج تو ہم یہ کام جو ہے یعنی رات کو ہی ختم کر لیں. اب رات کو جب پہنچے وہاں پر تو کیا دیکھتے ہیں, پڑھے, میرا خیال ہے شاید یہ سورہ نون میں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا. پڑھے کہ وہ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ باغ سارا جل کر خاک ہو چکا تھا. اور وہ باغ جلا ہوا انہوں نے دیکھا تو پہلے تو کہتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. تو بڑا مقصد جو وہ بھرا پورا اور شاد آباد تھا, بڑا زبردست, اس میں تو بڑے پیڑ تھے, بڑے پھل تھے, یہ تھا وہ تھا, ساری چیزیں موجود تھی, تو یہ ہمارا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر ان کو یقین آ گیا, اور جب یقین آ گیا تو کہتے کہ ہم جو ہے وہ خسارے والوں میں سے ہیں, ہم غلطی پر ہیں. اللہ اکبر. پڑھے وہاں پر اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ تو وہ ہے جو تمہیں دنیا میں میسر آیا ہے, اب جب آخرت میں جو ملے گا اس کو بھی تم دیکھو. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو, یاد رکھ لیجئے گا یہ جو مسائل ہیں, مسائل ان کا سبب بنیادی طور پر کیا ہے. آج ہم میں سے کوئی بھی اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم میں سے کوئی بھی اپنے حصے کا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا کردار کیا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار میں نہیں ہوں. ارد گرد کے ماحول میں, میرے عزیز و اقارب میں, چھوٹے اور بڑوں میں, اپنی گلی محلوں میں کبھی ڈھونڈ کر تلاش کر کے میں نے کوشش کی ہو اس بات کی کہ میں کسی کے دکھوں کا جو ہے وہ مداوع کرنے والا بن جاؤں, میں اپنا حق ادا کرنے والا بن جاؤں, تو اس طرح کی کیفیت آپ کو کتنی دکھائی دیتی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے 2 لوگوں کا واقعہ سنایا. 2 لوگوں کا. ہم تو چھیننے والے ہیں, ہم کیا ہیں, چھیننے والے ہیں. لیکن جب اللہ کے دل میں یہ جو بار بار میں کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں آپ کو کہ خوف خدا کی ضرورت ہے, ہر چیز میں خوف خدا کی ضرورت ہے, اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور جب اللہ کا ڈر ہو تو معاشرے میں خوبی پیدا ہوتی ہے. ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, یعنی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو حساب دینا ہو یا نہ دینا ہو, رب عالی شان کو ضرور دینا ہے. اللہ کے نبی نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا, اور وہ واقعہ کیا ہے, ایک نے دوسرے کو مکان فروخت کر دیا. اللہ کی قسم پریکٹیکل بھی آج میں ایک بھائی کو جانتا ہوں, اللہ نے اس کو آسمان پر انشاءاللہ العزیز یعنی دنیاوی طور پر اللہ نے اس کو بہت کچھ عطا فرمایا. میں پریکٹیکل طور پر اس کو جانتا ہوں, اس کی بات بھی آپ کو بیان کروں. لیکن پہلے اللہ کے نبی کی بات بیان کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ ایک نے مکان دوسرے کو فروخت کر دیا. اب جب مکان فروخت کیا, اس نے کسی ضرورت کے تحت وہاں پر کھدائی کرنا شروع کی تو ایک دیگ نکل آئی, اور دیگ میں سونا تھا. اللہ اکبر. اب جس نے مکان خریدا ہے کیا سمجھے گا وہ بنیادی طور پر کہ بھئی یہ تو میری ملکیت ہے نا, یہ تو میری ملکیت ہے, ٹھیک ہے نا, میری ملکیت ہے. چھپائے گا, لوگوں کو نہیں بتائے گا, یا ایسا کچھ ہوگا. لیکن جب خوف خدا ہو, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وہ جو تاثر بندے کے ذہن میں موجود ہو, تو کیا کرتا ہے, فوراً اس بندے تک پہنچ گیا جس سے مکان خریدا تھا, اور اسے جا کر کہنے لگا بھائی میں نے مکان خریدا تھا, یہ تو نہیں خریدا تم سے, تو یہ آپ کا ہے, لے جاؤ. کیا کہتا ہے, آپ کا ہے, لے جاؤ. اللہ اکبر. اور سامنے والا بندہ
وہ کس طرح کا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے بھائی یہ مکان تمام تر چیزوں سمیت تمہیں بیچ دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ حتیٰ کہ آپس میں جھگڑا ہو گیا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک کہہ رہا ہے تیرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے تیرا ہے، دونوں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میرا حق نہیں ہے، تم لے کر جاؤ۔ حتیٰ کہ ایک عالم دین کے پاس ان کا یہ مسئلہ پہنچ گیا، کس بات پر؟ ہمارے جھگڑے کس بات پر ہیں؟ ہاں جی، ہمارے جھگڑے کس بات پر ہیں؟ واللہ اگر یہ سمجھ لیا جائے آج اگر نہیں دیں گے تو کل کون لے گا؟ ہاں جی، آج اگر نہیں دیں گے تو کل کون لے گا؟ حدیث یاد رکھنے والی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا وہ جو غریب ہے۔ اللہ کے نبی کا نہیں، قیامت کے دن پیش ہوگا، اعمال نامہ بھرا ہوگا، بہت عمل کیا ہوگا، لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، اور ان زیادتیوں کے نتیجے میں اللہ کا حکم آئے گا نیکیاں لے کر ان کے کھاتے میں ڈال دو، اور نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر کہا جائے گا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ دونوں نہیں مان رہے، عالم کے پاس واقع جو ہے یہ معاملہ چلا گیا۔ جب عالم کے پاس معاملہ گیا تو اس نے کیا، پوچھا کہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا ہاں جی بیٹا ہے۔ کہا تمہاری بیٹی ہے؟ ہاں بیٹی ہے۔ کہا دونوں کی باہم آپس میں شادی کر دو، ان دونوں کے حوالے یہ کرو اور کچھ اس میں سے صدقہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ کون سناتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ میں بھی آپ کو ایک آج کی بات سنانا چاہتا ہوں نا۔ ایک بھائی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے اپنی فیکٹری کا سودا کیا تھا، میں نے اپنی فیکٹری کا سودا کیا، ہاں جی، فرض کرے 3 مہینے کی مدت تھی، ادائیگی کی، تو بندے نے مجھے ایڈوانس تو دیا ہوا ہے لیکن اس مدت میں ادائیگی نہیں ہو سکی، ہاں جی ٹائم زیادہ ہو گیا، میں نے اس کو مزید ٹائم دیا، اس پر بھی ادائیگی نہیں ہوئی، لیکن سودا ابھی تک برقرار ہے، سودا ختم نہیں کیا گیا۔ تو کہتا ہے میرے پاس جو ہے کچھ لوگ آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی فیکٹری کی یہ جو مٹی ہے نا یہ آپ سے خریدنی ہے۔ اور مٹی کیوں خریدنی ہے؟ کسی زمانے میں کہتے یہاں پر ایک جو ہے وہ یہ جو ہوتا ہے سریا بنتا تھا یہاں پر، تو مٹی میں لوہے کے ذرات وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کوئی وجہ ہوگی، تو انہوں نے کہا ہماری ضرورت ہے یہ مٹی، ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کتنے کی لوگے؟ تو انہوں نے کہا 10 لاکھ روپے کی۔ یہ میں کم از کم آپ کو آج سے 15 سال پرانی بات بتا، 10 لاکھ روپے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے لو۔ 10 لاکھ روپے کی انہوں نے مٹی اٹھائی، انہوں نے 1 لاکھ روپے کی مٹی دوبارہ ڈالی، سب کچھ اسی طرح ہو گیا۔ اور مجھے کہنے لگا کہ شیخ میرا تو بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹھہر جائیں ایک لمحے کے لیے، یہ فائدہ آپ کا نہیں ہے، یہ فائدہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ ایک دم جیسے بندے کو جھٹکا لگتا ہے، مجھے کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا ٹھہرے نا ذرا، آپ نے فیکٹری کا سودا کیا تھا، بندے سے کیا تھا آپ نے؟ کہنے لگے کیا تھا۔ میں نے کہا دکھائی تھی؟ ہاں جی دکھائی تھی۔ چل پھر کر دیکھی تھی اس نے؟ ہاں جی دیکھی تھی اس نے۔ تو اب اس معاملے پر اس سے مشورہ اور اجازت ضروری ہے۔ وہ غصے ہو گئے میرے اوپر، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کو وہی بات کروں گا جو بنتی ہے۔ یاد رکھیں اگر میں آخرت اور عاقبت آپ کی مد نظر رکھ کے آپ کو مشورہ نہ دوں تو میں کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوں۔ وہیں پر بیٹھے میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے جو ہے وہ فون ملایا، اور فون ملا کر میں نے ان سے مشورہ کیا کہ یہ بتائیں اس طرح کا مسئلہ ہے تو کیا کریں۔ انہوں نے وہی بات کی جو میں نے کی، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ جزا دے اس بھائی کو، اس نے فوری طور پر اس بندے کو فون کیا آپ سے ملنا ہے، اس بندے کو فون کیا آپ سے ملنا ہے، ادھر آ جائیں۔ تو وہ آ گئے، ہمارے پاس ہی آئے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ آ کر بیٹھے تو ہمارے بھائی نے، واللہ دینداری کیا چیز ہے، صرف داڑیاں رکھ کے دینداری نہیں آتی میرے بھائی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف نمازیں پڑھنے سے دینداری نہیں آئے گی، یہ سارے کام کرنے ضروری ہیں، لیکن اگر لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ درست نہیں ہے۔ وہ آ کر بیٹھے، اور جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد وہ بندہ حیران کن وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے بنایا ہے کہ انہوں نے اس لیے بلایا ہے کہ تم نے 2-3 مرتبہ ڈیفالٹ کیا ہے، تم نے وقت پر ادائیگی نہیں کی، اسی لیے اب تم سے سودا ختم۔ لیکن جب وہ آ کر بیٹھے تو ہمارے بھائی نے ایک لفافہ ان کے سامنے رکھا، اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے 10 لاکھ روپے۔ تو کہنے لگے مجھے کس چیز کے دے رہے ہیں؟ کہتے بھائی یہ معاملہ ہوا تھا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے آپ سے مشورہ نہیں کیا، اجازت نہیں لی، یہ آپ کا حق ہے، جگہ تو ہم نے آپ کو بیچ دی تھی،
اور چونکہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم قصوروار ہیں. اگر آپ ہمارے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں گے تو ہم جرمانہ ادا کریں گے. اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا کہ بندہ سامنے والا جو ہے جس طرح اس پر سکوت طاری ہو جاتا ہے اس طرح کی کیفیت تھی, اس کی زبان سے الفاظ نکل نہیں پا رہے تھے. وہ میں نے کہا بھائی ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں, آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے, آپ کوئی چیز نہیں جانتے تھے, یہ کیا ہوا ہے آپ کے علم میں نہیں تھا. اس بھائی نے یہ ساری چیز آپ کے حوالے کیوں کی؟ یہ ایک بات سمجھ گئے تھے, اور وہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, ان کا رب ضرور جانتا ہے. اور یہی وہ تاثر ہے کہ جو بندے کے دل میں اگر پیدا ہو جائے تو معاملات میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ واللہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں, لوگوں پر انگلیاں اٹھانا چھوڑیں. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر بندے کی ذات سے آغاز ہوتا ہے. آپ روشنی پھیلانے والے بنیں, آپ دیا جلانے والے بنیں, آپ اپنے ارد گرد وہ ماحول بنائیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچتی ہوں, دعوت پہنچتی ہو, اور لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر کہے کہ ہاں مسلمان جو ہے بہت اچھے انسان ہوتے ہیں. رات بھی ایک بھائی کو میں کہہ رہا تھا کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ دعوت دینا چاہتے ہیں تو دعوت کا آغاز آپ کی ذات سے ہوگا. جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں تو اس کے بعد آپ کی بات سننا شروع کریں گے, آپ کی بات پر عمل کرنا شروع کریں گے, آپ کی بات کو قبول کرنا شروع کریں گے. اور آپ بڑے اچھے اچھے بیان کریں, آپ کی زبان بڑی فصیح ہو, آپ کا انداز بڑا شاندار اور خوبصورت ہو, لیکن آپ کا عمل آپ کے قول سے متضاد ہو, تو یقین کریں اللہ کے دین کا نقصان کرنے کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اسلامی ایمان والی ہو, اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم, جزاکم اللہ خیرا کثیرا.